ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل مسكر حرام سامعین اکرام، پیارے ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، آج کے اس ہفتہ باری انجمن میں جس عنوان پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ ہے منشیت حرام کیوں؟ جو موجودہ وقت میں منشیت بہت ساری قسم ایجاد ہو گئی ہے۔ دنیا میں تقریباً 1000 منشیت قسم پائی جا رہی ہے، جو دکانوں میں، ہوٹلوں میں، سڑکوں میں اور بازاروں میں نام اور شکل بدل کر سستے داموں میں ملتی ہے، جو ہمارے نوجوان بھائی صحیح جوانی کو نشہ میں برباد کر رہے ہیں، جیسے کہ گول، سگریٹ، کھینی، وہ سب نشہ میں ہم لوگ اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، سوال کیا کہ سوال میں جواب تھا، اگر کوئی روٹی اور پانی میں نشہ آ جائے تو وہ بھی حرام ہے، کیونکہ اگر کوئی آدمی 4 ٹن روٹی کھاتا ہے، چاول نہیں کھاتا ہے، تو روٹی اس کے لیے حرام ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے لوگوں، شراب سے بچو، کیونکہ یہ ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص بہت عبادت گزار تھا، لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا، ایک بدکر عورت اس پر عاشق ہو گئی، فدا ہو گئی، اس کو چاہنے لگی۔ اس عورت نے لونڈی کو بھیجا، کہا کہ جاؤ اس آدمی سے کہو کہ ایک گواہی کے بارے میں آپ کی ضرورت ہے۔ لونڈی نے اس آدمی کے پاس آیا، کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ لونڈی کے ساتھ اس آدمی نے چلا گیا، جانے کے بعد ایک گھر میں داخل ہوا۔ داخل ہونے کے بعد دروازہ کو بند کر دیا گیا، جیسے جیسے اندر جاتا دروازہ کو بند کر دیا جاتا۔ آخر میں وہ ایک کمرہ میں داخل ہوا جہاں ایک خوبصورت حسین جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے پاس ایک بڑی سی شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی، اور اس کے پاس ایک معصوم بچہ کھڑا تھا اور ایک چاقو تھا۔ اس عورت نے کہنے لگی، اللہ کی قسم، میں نے تجھے گواہی وغیرہ کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میں نے تجھے اس لیے بلایا کہ تم میرے ساتھ جینا کرو، تم میرے ساتھ بدکاری کرو، یا تم شراب کی بوتل سے تم ایک جام پیو، یا تم اس معصوم بچے کو قتل کر ڈالو۔ اس آدمی نے سوچا، شراب جینا کرنے سے مقابل قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، قتل کرنے کے مقابل شراب پینا آسان ہے، کیوں نہ کہ میں شراب پی لیتا ہوں۔ اس آدمی نے شراب پیا، شراب پینے کے بعد اس آدمی نے ایک جام شراب پیا۔ جب شراب پیا تو مزہ آیا تو اور مانگا، جام پر جام پیتے رہا۔ جب شراب کی حالت میں آیا، اس عورت کے کہنے پر اس عورت کے ساتھ جینا کر لیا، اس عورت کے ساتھ جینا کر لیا اور اس معصوم بچہ کو قتل کر ڈالا۔ وہ لوگوں، شراب پینے والوں، ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہو رہے ہیں، شراب پی کر گھر آتے ہیں، ماں کو ماں نہیں مانتے ہیں، بیوی کو بیوی نہیں مانتے ہیں، باپ کو باپ نہیں مانتے ہیں۔ میں اپنی تقریر کو وہیں سے ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔